बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू लाज़मी 10वीं जमात के लिए आज आप देख रहे हैं हम 10 क्लास की फेडरल बोर्ड की जो 2025 की न्यू बुक्स हैं उन पे अल्हम्दुलिल्लाह आज से हम काम शुरू कर रहे हैं। आज हम उर्दू का पहला लेक्चर बनाएंगे इंशाल्लाह। नई बुक्स जो हैं वो मार्केट में हर जगह दस्तयाब हैं, आसानी से मिल रही हैं। आप देख सकते हैं ये हमारी बुक का फ्रंट पेज है। स्टार्ट से ये ऐसी है और ये इसका एंड वाला पेज है। अगर हम सबकों की फहरिस्त देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है हिस्सा नसर। इसमें असबाक शामिल हैं जो कि 11 हैं, 11 हैं। ये सबसे पहला है अखलाक नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम सीरत। इसको लिखा है शबली नमानी ने। शिबली नमानी इसके राइटर हैं। दूसरा है मोहसन मोहल्ला, कुफारा, चुगलखोर, दस्तक, ओल्ड एज होम, मेरा गांव, सर सैयद का बचपन। ये लिखा है अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, तंज़ो मिज़ा, पुतरस बुखारी ने लिखा है इसको। उसके बाद है बाबल के खंडर, दुनिया मेरे आगे। उसके बाद कुछ ज़रिया तालीम के बारे में ये मज़मून है। ये हमारे 11 असबाक हैं। उसके बाद है हिस्सा नज़म। इसमें हम्द है सबसे पहले, फिर नात है। उसके बाद ख़ताब बेजवाना ने इस्लाम इलामा मोहम्मद इकबाल की लिखी हुई नज़्म है। आमदे सुबह, आदमी नामा वगैरह है आपके होंठों पे जो मस्कान वगैरह, ये अनवर मसूद की लिखी हुई है। उसके बाद हिस्सा गज़ल है। इसमें हमारे 4 गज़लें शामिल हैं जिनके नाम ये हैं। हम सबसे पहले हम्द करेंगे क्योंकि कोई भी काम जब हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो नाम है या ज़िक्र है वो अल्लाह ताला का आता है। तरतीब इसकी हिस्सा नसर, हिस्सा नज़म और हिस्सा गज़ल के हिसाब से है, लेकिन शुरू आज हम यहाँ से कर रहे हैं। हम्द जो है हिस्सा नज़म का पहला जो सबक है, नज़म है हमारी, उसको हम आज उसका लेक्चर बनाते हैं। उर्दू के साथ साथ हम फेडरल बोर्ड की 10 क्लास की इंग्लिश, इस्लामियात, मुतालिया पाकिस्तान, इन बुक्स के भी लेक्चर्स हम साथ साथ तैयार करते जाएंगे। पहले भी मेरे चैनल पर 9 क्लास के फेडरल बोर्ड के और पीटीबी के और मॉडर्न इंग्लिश के काफ़ी लेक्चर मौजूद हैं। मॉडर्न इंग्लिश 1 से 7 क्लास की है, 9, 10 की फेडरल बोर्ड है, पीटीबी बोर्ड है, तो उसकी इंग्लिश है, उर्दू है, इस्लामियात है, मुतालिया पाकिस्तान के लेक्चर्स मौजूद हैं। यहाँ से हमारी हम्द जो है वो स्टार्ट हो रही है। हम्द किस नज़म को कहते हैं? सबसे पहले जब भी टीचर क्लास में जाए तो ये क्वेश्चन पूछे बच्चों से। अल्लाह ताला की तारीफ़ में लिखी जाने वाली नज़म को हम्द कहते हैं, जिसमें बारी ताला की सिफ़ात और अज़मत व कुदरत का बयान होता है और अल्लाह ताला की हमा पहलू तारीफ़ की जाती है, उसे हम्द कहते हैं। सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे, फिर हम इसके मुश्किल अल्फाज के मायने को देखेंगे और फिर इसकी मुकम्मल तशरीह करेंगे। हमारी जो शामिल नसाब हम्द है, इसको लिखने वाले या इसके मुसन्नफ़ जो हैं वो हैं अमीर मिनाई। और सबसे आखिर में हम शायर का तारुफ भी पढ़ लेंगे ताकि कुछ ज़रूरी पॉइंट्स जो हैं वो हमारे सॉल्व हो जाएं। एमसीक्यूज़ में हो सकता है उसमें से कोई ना कोई सवाल आ जाए। पहले इसको पढ़ते हैं। दूसरा कौन है जहाँ तू है, कौन जाने तुझे कहाँ तू है। लाख पर्दों में तू है बेपर्दा, 100 निशानों पे बेनशां तू है। तू है खलवत में, तू है जलवत में, कहीं पन्हा कहीं एया तू है। ना मकाम में ना ला मकाम में कुछ, जलवा फरमा यहाँ वहाँ तू है। नहीं तेरे सिवा यहाँ कोई, मेज़बां तू है मेहमां तू है। रंग तेरा ये चमन में बू तेरी, खूब देखा तो बागबां तू है।
محرم راز تو بہت ہیں امیر، جس کو کہتے ہیں رازداں تو ہے۔ اب جو اس کے اندر مشکل الفاظ استعمال ہوئے ہیں ہم ان کے معنی کو دیکھ لیتے ہیں۔ بے نشاں، بغیر نشان کے، جلوت، ظاہر، آشکار، محفل، خلوت، تنہائی، اکیلا پن، باغباں، مالی، پنہاں، چھپا ہوا، پوشیدہ، چمن، باغ، عیاں، ظاہر، محرم راز، رازدار۔ اب یہ ہمارا شعر نمبر 1 ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے۔ اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ امیر مینائی کا شمار مشہور نظم گو شعراء میں ہوتا ہے۔ ان کا حمدیہ کلام عشق حقیقی سے لبریز ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو عشق، محبت یا اللہ تعالیٰ کو جو ماننے کا معیار ہے وہ بہت بلند ہے۔ زیر تشریح شعر میں جس کی ہم تشریح کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا صدیوں سے لوگ بیان کرتے آ رہے ہیں اور رہتی دنیا تک یہ ہوتی رہے گی، لیکن پھر بھی کبھی یہ چیپٹر کمپلیٹ نہیں ہوگا، یہ باب مکمل ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہی ایسی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ کہ اے اللہ پاک تیرا کوئی ثانی نہیں، کہ تیرے لیول کا اور کوئی نہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، تیری ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں، یعنی کہ جو کام اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے لیکن ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، لیکن اس کی ذات کا تعین کرنا ممکن نہیں ہے۔ انسان کا شعور، یعنی کہ یہ وہ سٹیج ہے جہاں پر انسان کی عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ انسان کا شعور سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ کہاں کہاں ہے، کہ اللہ تعالیٰ کہاں کہاں موجود ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ یہ ہے، یہاں ہے یا فلاں مقام پر ہے، کیونکہ کسی بھی شے کا تعین اس وقت ہوتا ہے کہ ہم اسی وقت کسی چیز کی جانچ پڑتال کرتے ہیں جب وہ چیز وہاں موجود ہوتی ہے یا اس کے وجود کے بارے میں ہمیں معلوم ہو۔ جب اس کے وجود کے بارے میں معلوم ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات اس وقت بھی تھی جب یہ کائنات اور اس کی حدود، کہ اس کی کوئی حد نہیں تھی، کوئی حد بندی نہیں تھی، ملکوں کا وجود نہیں تھا، اس وقت بھی جب کوئی چیز ابھی دنیا میں نہیں پیدا ہوئی تھی تب بھی اللہ تعالیٰ کی ذات موجود تھی، اس کی حدود تخلیق نہیں ہوئی تھی۔ ایک شعر ہے بہت اچھا، اے خالق تیرے جلوے کا پھیلا ہے نور زمانے میں، تو بستا ہے ہر بستی میں، تو رہتا ہے ویرانے میں۔ جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ مسجد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، تو ایک دن میرا بیٹا کہنے لگا مما میں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے۔ میں نے کہا تو کیسے دیکھو گے؟ کہتا آپ کہتے ہو نا کہ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، ظاہری بات ہے گھر والے جو ہوتے ہیں وہ گھر میں ہوتے ہیں، رہتے ہیں، ہم جاتے ہیں تو ان سے ملتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا اگر مسجد گھر ہے تو میں بھی اللہ تعالیٰ وہیں پہ ہوگا۔ تو یہ ایک بچے کا مائنڈ سیٹ ہے کہ وہ اس کا بھی شعور اس لیول تک نہیں گیا کہ وہ چیزوں کو یا اسے پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، لیکن ایک چیز کا وجود جب ہوتا ہے تو ہم اسے جانچتے ہیں، پرکھتے ہیں یا دیکھتے ہیں۔ جیسے اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہے اس نظم کے اندر۔ شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس قدر پوشیدہ کہ وہ موجود بھی ہے لیکن پوشیدہ بھی ہے، اور لامحدود ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے، کہ کسی کو اس کے اصل مقام یا حقیقت کا علم نہیں۔ اگرچہ اللہ کی نشانیاں ہر جگہ موجود ہیں لیکن اس کے جوہر اور حقیقت کو سمجھنا ممکن نہیں۔ قرآن میں بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ، آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی اور وہ تمام آنکھوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور وہی ہر باریک چیز کو جاننے والا بڑا خبردار ہے۔
یہ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وہ تمام چیزوں پہ عبور رکھتا ہے، ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، لیکن کوئی بھی چیز اس کا، کوئی بھی آنکھ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ وہ اللہ تعالیٰ کے لا محدود اور ہمہ گیر ہونے کا صحیح شعور بھی نہیں رکھتے۔ اصل میں انسان جب بھی کسی شے کا تعین کرتا ہے تو کوئی مثال، کوئی نسبت اس کے ذہن میں موجود ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جسے کسی شے سے، کسی بھی چیز سے مثال نہیں دی جا سکتی۔ گویا اس کے ہونے کا احساس تو ہو سکتا ہے لیکن اس کے وجود کا تعین کرنا ممکن نہیں۔ کسی شے کی موجودگی اور جگہ کا تعین دوسری اشیاء کے حوالے سے کیا جاتا ہے کہ یہ شے فلاں شے سے فلاں سمت میں ہے، اتنی دور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے، اس وقت بھی تھا جب کوئی شے موجود نہیں تھی، وہ ہر جگہ ہے۔ تو انسان کے عقل و فہم سے اس کی موجودگی اور ہماگیری کیا ہے؟ بالا تر ہے، اس سے بڑی ہے۔ انسان کی عقل اور جو فہم ہے وہ ختم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی موجودگی اور ہماگیری کے بارے میں وہ جان سکے۔ شعر نمبر 2 ہے، لاکھ پردوں میں تو ہے بے پردہ، 100 نشانوں پہ بے نشاں تو ہے۔ جی ایک شعر ہے، عقل میں جو گر گیا لا انتہا کیوں کر ہوا، جو سمجھ میں آ گیا پھر وہ خدا کیوں کر ہوا۔ یہ شعر ہم اس پوری نظم میں کہیں بھی لکھ سکتے ہیں کیونکہ بہت ہی پائے کا شعر ہے۔ یہ اکبر الہ آبادی کا کہا ہوا شعر ہے۔ آگے شعر نمبر 2 ہے جو کہ ہم نے پڑھا ہے، اس کی ہم تشریح کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لاکھ حجابوں میں کہ لاکھ پردے ہیں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بے حجاب ہے، اور سینکڑوں نشانیوں کے باوجود کہ جہاں بھی ہم دیکھتے ہیں، ہر طرف، ہر جگہ، زمین میں، آسمان میں، گھر کے اندر، گھر سے باہر، ملک کے اندر، ملک سے باہر، کہیں بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں موجود ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ سینکڑوں نشانیوں کے باوجود اس کی کوئی نشانی نہیں، کہ اس کا وجود نہیں ہم دیکھ سکتے کہ یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر موجود ہے، یہ نہیں ہم کہہ سکتے۔ ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان بہت سے پردے موجود ہیں، لیکن ان پردوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا اظہار رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں کسی نہ کسی صورت میں ظاہر ہوتی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ دوسری طرف اس کے ہونے کی بے شمار نشانیاں تو موجود ہیں، لیکن اس کے وجود کا تعین کرنا ممکن نہیں۔ انسانی بصارت، جو انسانی آنکھ ہے، اس کی روشنی ہے یا دیکھنے کی جو حد ہے، ایک حد تک ہی دیکھنے پر قدرت رکھتی ہے۔ کوئی شے انتہائی قریب ہو جائے یا بہت دور ہو جائے تو انسان اس شے کو نہیں دیکھ سکتا۔ محدود قوت مشاہدہ رکھنے کے بل پر انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ ہر شے دیکھ سکتا ہے۔ انسان اور اللہ تعالیٰ میں بہت سے حجابات کے بہت سے پردے جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اللہ کی ہستی وہ ہستی ہے جو دکھائی نہیں دیتی۔ اس ہستی کو آج تک کسی نے نہ دیکھا ہے، نہ ہی کوئی دیکھ سکتا ہے۔ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے دنیا سے اوجھل ہے اور انسان کی آنکھ اس ذات کا احاطہ کرنے سے قاصر ہے کہ انسانی آنکھ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اسے نہیں دیکھ سکتی۔ ارشاد ربانی ہے ترجمہ، آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی اور وہ تمام آنکھوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، گھیرے ہوئے ہے، اور وہی ہر باریک چیز کو، چھوٹی سے چھوٹی چیز کو، چھپی ہوئی چیز کو جاننے والا ہے، بڑا خبردار ہے۔ اللہ تعالیٰ اگرچہ اپنی ذات کے اعتبار سے دنیا سے اوجھل ہے، کہ دنیا سے چھپا ہوا ہے، وہ کسی کو نظر نہیں آتا، لیکن بہرحال اس کے ہونے کا احساس، کہ اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے کا احساس جو ہے انسان کو رہتا ہے۔ اور جب انسان اپنے گرد و پیش، کہ اپنے ارد گرد وہ دیکھتا ہے، انسان میں دیکھتا ہے، تو اسے اللہ تعالیٰ کی کئی نشانیاں
یعنی کہ بے حد و حساب نشانیاں اللہ تعالیٰ کی دکھائی دیتی ہیں۔ امیر مینائی دو مختلف حوالے سے ذات باری تعالیٰ کی موجودگی کا احساس دلاتے ہیں، یعنی کہ دو مختلف طریقوں سے وہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا احساس دلاتے ہیں۔ اول سب سے پہلے یہ کہ اللہ تعالیٰ اور انسان کے درمیان لا تعداد حجابات یعنی کہ پردے موجود ہیں۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ میں اور انسان میں کوئی پردہ موجود نہیں ہے، یعنی کہ یہ بات اگر ویسے بھی ہم سوچتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ پردے لا تعداد ہیں کہ کوئی تعداد نہیں ہے، اتنے پردے ہیں، اتنے حجاب ہیں، اور یہاں پہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میں کوئی پردہ موجود نہیں ہے۔ یہ بات ویسے ہی انسانی عقل کے خلاف جاتی ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تمہاری شہرگ سے بھی قریب ہوں، لیکن اگر ہم کہتے ہیں کہ اللہ کو دیکھیں کہ وہ کہاں ہے، وہ کیسا ہے، وہ کس چیز پہ بیٹھا ہے، تو یہ چیز جو ہے یہ پردوں میں آ جاتی ہے کہ لا تعداد پردے جو ہیں وہ موجود ہے۔ شعر ہے، بے حجابی یہ کہ ہر ذرے میں جلوہ آشکار، اور حجاب ایسا کہ صورت آج تک نادیدہ ہے، کہ پردہ ایسا ہے کہ آج تک صورت تک نہیں نظر آئی، نہ کسی نے دیکھی ہے، نہ کوئی دیکھ سکے گا، لیکن بے حجابی بے پردگی ایسی ہے کہ ہر ذرے میں جلوہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا نظر آتا ہے۔ اس شعر میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی ذات کی پوشیدگی اور نمایاں یعنی کہ دو چیزیں ہونے کی کیفیت کو بیان کیا ہے۔ ایک جگہ وہ کہتے ہیں کہ پوشیدہ اتنا ہے، دوسری جگہ کہتے ہیں کہ نمایاں اتنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ بے شمار پردوں میں چھپا ہوا ہے، مگر پھر بھی ہر جگہ اس کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے۔ یہاں پردوں سے مراد وہ مادی اور روحانی رکاوٹیں ہیں جو انسان اور خدا کے درمیان موجود ہیں۔ اگرچہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، لیکن اس کی قدرت کی نشانیاں ہر جگہ موجود ہیں، مگر اللہ کے وجود کا ہر طرف ثبوت موجود ہے، کیونکہ اتنی بڑی کائنات، اتنا بڑا آسمان بغیر کسی ستون کے، کسی بنانے والے کے سوا نہیں بن سکتا۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر اتنی بڑی زمین، اتنا بڑا سمندر، اتنا بڑا آسمان، ایون کہ ہم چھوٹی چیزوں پر بھی غور کریں کہ ایک دانے سے کیسے ایک پودا بن جاتا ہے، اس پر بہت سارے دانے لگ جاتے ہیں، اور ایک شاخ سے، ایک بیج سے ایک بہت بڑا درخت بن جاتا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف بڑی چیزوں میں بلکہ چھوٹی سے چھوٹی چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی ثبوت موجود ہے، موجودگی پائی جاتی ہے۔ شاعر مزید وضاحت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہر جگہ موجود ہیں۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کی قدرت اور وحدانیت کی گواہی دے رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن خود اللہ تعالیٰ کی ذات بے نشاں ہے، یعنی وہ کسی مادی شکل میں موجود نہیں۔ یہ شعر اللہ کی ہمہ گیر موجودگی کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ سے رہے گا، قدرت اور لامحدودیت کو اجاگر کرتا ہے، اور بتاتا ہے کہ اگرچہ اللہ ہر چیز میں موجود ہے، مگر کسی مخلوق کے مشاہدے میں، کہ تجربے یا مشاہدے میں نہیں آ سکتا۔ بے قول شاعر، یہ امیر مینائی کا ہی شعر ہے، ہر ذرے میں کس شان سے تو جلوہ نما ہے، حیران ہے، یعنی کہ انسان کی عقل حیران ہے مگر عقل میں کیسا ہے تو کیا ہے، کہ عقل بھی حیران ہے کہ تو کیسا ہے اور تو کیا ہے، کہ تو نظر بھی نہیں آتا اور تو موجود بھی ہے۔ اگلا شعر ہے شعر نمبر 3۔ تو ہے خلوت میں، تو ہے جلوت میں، کہیں پنہاں کہیں عیاں تو ہے۔ تشریح ہے، اللہ تعالیٰ تنہائی میں بھی ہے اور محفل میں بھی، کہیں وہ چھپا ہوا ہے اور کہیں وہ نمایاں ہے، کہیں پردوں میں موجود ہے تو کہیں وہ اس کی نشانیاں جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں۔ انسان کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ کے وجود کا احساس ہوتا رہتا ہے، انسان اکیلا ہو یا محفل میں،
اسے اللہ تعالیٰ کے ہونے کا احساس مختلف انداز میں ہوتا رہتا ہے، یعنی کہ انداز مختلف ہو جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے کا یا ہونے کا جو احساس ہے وہ ہوتا رہتا ہے، کہیں غیر محسوس طور پر اور کہیں واضح انداز میں۔ انسانی زندگی کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں، کبھی انسان ایسے مقام پر ہوتا ہے جہاں اس کے گرد و پیش میں کوئی دوسرا روح کہ جاندار موجود نہیں ہوتا اور نہ ہی زندگی کی مختلف سرگرمیاں اس کے گرد و پیش میں ہو رہی ہوتی ہیں۔ ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ کی ہستی انسان کے ساتھ ہوتی ہے۔ ارشاد ربانی ہے ترجمہ، اور ہم اس انسان کی شہ رگ سے زیادہ قریب ہیں کہ ہم اتنے قریب ہیں کہ جو اس کی شہ رگ ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہیں، لیکن انسان جو ہے وہ وہی دو چیزیں کہ یا تو اتنے قریب ہیں یا اتنے دور کہ ہم اللہ تعالیٰ کو محسوس کر سکتے ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے۔ تنہائی میں جب انسان کو سوچنے کا موقع ملتا ہے تو وہ اپنے وجود پر، گرد و پیش پر، ارد گرد کائنات پر اللہ کے خالق کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کو، دنیا کو، زمینوں کو، آسمانوں کو پیدا کرنے والا ہے، اس پر انسان کیا کرتا ہے؟ غور و فکر کرتا ہے۔ مختلف سوال انسان کے ذہن میں آتے ہیں، جب انسان ان کا جواب تلاش کرتا ہے تو اسے اللہ کی ذات کے ہونے کا یقین ہونے لگتا ہے کہ جب ہم غور کرتے ہیں کہ اتنا کچھ، اتنی بڑی دنیا، اتنی ترقی کیسے ممکن ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل عطا کی، سوچنے کے لیے ذہن دیا اور انسان کو مضبوط بنایا، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ بہت سارے سوال جو ہمارے ذہن میں آتے ہیں جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو ان کا جواب ہمیں مل جاتا ہے کہ بے شک جیسے جب کافروں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کتاب نہیں ہے بلکہ محمد عربی نے اپنے پاس سے یہ کلام بنا لیا ہے، نعوذ باللہ انہوں نے کہا، تو ایک سورت کا چیلنج آیا تھا، ایک سورت وہ اس کے جواب میں نہیں بنا سکے، تو بہت سارے جو لوگ تھے وہ اس چیز کو دیکھ کر ایمان لے آئے کہ یہ جو قرآن ہے، یہ جو کتاب ہے، یہ کسی انسان کی لکھی ہوئی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا کلام اتنا طاقتور ہے، اتنا پاورفل ہے کہ لوگ اس کو سن کر ایمان لے آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ کیا ہوگی؟ تو اس طرح سے بہت سارے سوال انسان کے ذہن میں آتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اب بھی دنیا میں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں یہ دنیا کا نظام ہے، یہ بس چل رہا ہے اور چلتا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کا وجود جو ہے وہ ہر چیز کے اندر، ہر ذرے کے اندر ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے کہ ہمیں نظر بھی نہیں آتا، دکھائی بھی جو نہ دے، دکھتا بھی نہیں، نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے۔ مظفر وارثی کی لکھی ہوئی یہ بہت ہی پیاری نظم ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بے حد خوبصورتی بیان کی گئی ہے، جس کو ہم پڑھتے ہیں تو ایک بار مزہ آ جاتا ہے کہ واقعہ ہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے۔ کوئی غیر مسلم بھی سنے، ہم تو مسلمان ہیں کیونکہ ہمارا تو پہلے ہی یقین ہے اللہ تعالیٰ پہ، تو وہ بھی اس بات کو سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ واقعہ ہی جو دنیا ہے، اس کا نظام ہے، یہ کسی چلانے والے کے بغیر نہیں چل سکتا۔ اسی غور و فکر کے نتیجے میں انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ کوئی ایسی ہستی موجود ہے جو اس کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے۔ جب انسان کسی محفل میں موجود ہوتا ہے تو گرد و پیش دیکھ کر اسے خالق اکبر کہ بہت بڑا خالق، بہت بڑا پیدا کرنے والا کے ہونے کا احساس ہوتا ہے کہ وہ کیسی بابرکت ذات ہے جس نے ایسی مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ اسی طرح جب انسان اس کائنات پر نظر دوڑاتا ہے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ زمین، سورج، چاند کا متعین راستوں پر کہ جو اس کے متعین کردہ ہیں، جن راستوں کا اسے بتایا گیا ہے، انہی راستوں پر وہ چلتا ہے۔
नबातात का उगना, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि एक दाने से, एक बीज से एक तनावर दरख्त का बन जाना, बारिश का बरसना, हवाओं का चलना, हर शय, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिससे अल्लाह ताला की वजूद का एहसास ना हो। हर शय अल्लाह ताला के होने का एहसास दिलाती है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि इंसान उन मामलात पर गौर नहीं करता, तो ऐसे में अरादों का टूटना, कि जब कोई इरादा टूटता है, अल्लाह ताला की पहचान का ज़रिया बन जाता है। इंसान जिस हालत में भी हो, तन्हा हो या महफिल में, अल्लाह ताला के होने का एहसास कभी तो गैर महसूस तौर पर होता है और कभी नुमायां अंदाज में। ये मुमकिन नहीं कि बाशऊर इंसान को एक ऐसी हस्ती के होने का एहसास ना हो जो इस कायनात के निज़ाम को चला रही है। शेर नंबर 4 है, ना मकामे ना ला मकामे कुछ, जलवा फरमा यहाँ वहाँ तू है। यानी कि वो कहता है कि ना मकाम में है ना ला मकाम में, लेकिन यहाँ भी है और वहाँ भी है। अमीर मीनाई का शुमार मशहूर नज़म गो शोरा में होता है। उनका हमदिया कलाम इश्क हकीकी से लबरेज़ है। अमीर मीनाई के कलाम में नादर तशबीहात और अछूते इस्तारों ने इनफरादियत और वक़ार पैदा कर दिया है कि बहुत सारे उन्होंने नायाब तशबीहात दी हैं, जिसकी वजह से इस नज़म के अंदर इनफरादियत और वक़ार पैदा हो गया है। ये शेर अल्लाह ताला की अज़ली और अबदी, जो कि हमेशा से है और हमेशा रहेगी, मौजूदगी और उसकी मखलूक़ात से मावरा होने की कैफियत को बयान करता है। मकान से मुराद वो जगह हैं जो हमारे तसव्वुर में आती हैं, क्योंकि जैसे हम आसमानों का ज़िक्र जब होता है तो 7 आसमान 7 ज़मीन, लेकिन हम तो एक ही आसमान को देखते हैं जो कि हमें नज़र आता है कि आसमान है, नीला आसमान है, बादल आते हैं, बारिश होती है, लेकिन जो 7 आसमान हैं वो तो हम में से किसी ने नहीं देखे। तो ये मकान से ला मकान उसकी बात हो रही है। जैसे ज़मीन, आसमान और कायनात, ला मकान से मुराद वो जगह है जो जहाँ कोई हद बंदी नहीं, जहाँ मादी चीज़ों का वजूद नहीं। शायर कहते हैं कि अल्लाह ना सिर्फ मादी दुनिया से बालातर है, बल्कि गैर मादी दुनिया में भी अपनी मखलूक़ात से बरतरो बाला है। दूसरे मिसरे में शायर कहता है कि अगरचे अल्लाह किसी ख़ास मुकाम पर महदूद नहीं, मगर फिर भी हर जगह उसके जलवे बिखरे हुए हैं। वो अपनी मखलूक़ात में अपनी निशानियाँ रख कर अपना तारुफ करवाता है। बेशक ये शेर अल्लाह ताला की लामहदूदियत और उसकी हमागीर मौजूदगी को बेहतरीन अंदाज में बयान करता है। बिकौल शायर वही है मशरिक, वही है मगरिब, सफ़र करें सब उसी की जानिब, हर आईने में जो अक्स अपना दिखा रहा है वही खुदा है। शेर नंबर 5 है, नहीं तेरे सिवा यहाँ कोई, मेज़बान तू है मेहमान तू है। तशरीह इसकी ये है, दुनिया में अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं, इस जहाँ का मेज़बान और मेहमान वही है। इस कायनात में अल्लाह ताला के सिवा कोई मौजूद नहीं है। इंसान ने जब से सोचना शुरू किया, कि जब से इंसान सोच रहा है इन मौज़ूआत के बारे में, 3 मौजू उसके सामने मौजूद रहे हैं। एक इंसान की अपनी ज़ात, ये कायनात और खालिक अकबर। हर ज़माने के दानश्वरों ने, कि हर ज़माने में कुछ अक्लमंद लोग जो होते हैं, जो गौर व फिक्र करते हैं, सोचते हैं, उन चीज़ों को लिखते हैं। दानश्वरों ने अपनी अपनी समझ बूझ के मुताबिक इन मौज़ूआत पर इजहार ख्याल किया है। सूफियाए कराम ने इन मौज़ूआत के बारे में जो तसव्वुर हमें दिया है वो वहदतुल वजूद का तसव्वुर कहलाता है। मुसलमान सूफिया में ये तसव्वुर सबसे पहले हुसैन बिन मंसूर हलाज रहमतुल्लाह अलैह ने पेश किया, जिसे बाकायदा फ़लसफ़े की सूरत मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब
خصوصاً حکم میں دی جس کے مطابق ہر شے میں اللہ تعالیٰ موجود ہے، چاہے کوئی وجود مستقل حیثیت کا مالک ہو یا عارضی ہو، میزبان ہو یا مہمان ہو، اللہ تعالیٰ ہر چیز میں موجود ہے۔ صوفیہ کرام کا موقف یہ ہے کہ وجود کی دو قسمیں ہیں، وجود حقیقی اور وجود غیر حقیقی۔ وجود حقیقی وہ وجود کہلاتا ہے جو ہمیشہ سے موجود ہو اور ہمیشہ موجود رہے، جو اپنی موجودگی کے لیے کسی کا محتاج نہ ہو اور جس میں کسی بھی طرح کا تغیر و تبدل واقع نہ ہو۔ جب ہم اس معیار پر مخلوق کو پرکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک وقت تھا جب کوئی شے موجود نہیں تھی، جیسے کائنات نہیں بنی تھی۔ ایک وقت آئے گا جب ہر شے ختم ہو جائے گی، کہ دنیا جو ہے جیسے قیامت آئے گی تو ساری دنیا کیا ہوگا، ختم ہو جائے گی۔ مخلوق اپنی موجودگی کے لیے متعدد چیزوں کی محتاج ہے، بالکل، اور تمام مخلوقات، جتنی بھی مخلوقات ہیں دنیا میں، مثلا انسان ہیں، حیوان ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، وہ مسلسل تغیر و تبدل کے عمل سے گزر رہی ہیں۔ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو وجود حقیقی یا ذات واجب کہلانے کی اہل ہے۔ اس کا میزبان ہونا تو آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ مدرسہ یا دیر تھا یا کعبہ یا بت خانہ تھا، ہم سبھی مہمان تھے یا ایک تو ہی صاحب خانہ تھا۔ جب اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور اس میں کوئی تغیر بھی واقع نہیں ہوا تو یوں اس کی حیثیت میزبان کی سی بھی ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ اس طرح کہ وہ مخلوق میں بھی جاری و ساری ہے۔ ظہور آدم خاکی سے یہ ہم کو یقین آیا، تماشا انجمن کا دیکھنے خلوت نشیں آیا۔ شعر نمبر 6 ہے، رنگ تیرا یہ چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے۔ کہ جب غور سے دیکھا، خوب دیکھا تو کیا ہوا، پتہ چلا کہ باغباں بھی تو ہے۔ تشریح، اس باغ میں پھولوں کی خوشبو اور رنگت میں تم ہی ہو اور اس باغ کو پالنے والی ذات بھی تمہاری ہے۔ کائنات کی ہر شے میں حسن الہی کی جھلک کو دیکھا جا سکتا ہے۔ جب کبھی ہم پھولوں پر غور کرتے ہیں، بے شک جب ہم پھولوں پر غور کرتے ہیں تو ان میں سے جو خوشبو آتی ہے تو وہ خوشبو کون اس میں ڈالتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے، جو رنگ رنگ کے پھولوں کی اپنی اپنی الگ الگ خوشبو ہے۔ تو جب ہم ان چیزوں پہ غور کرتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ان کی رنگت اور خوشبو اللہ تعالیٰ کے ہونے کی گواہی دے رہی ہے۔ انہیں دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ تصوف یعنی کہ جو تصوف ہے، اس کی اصطلاح میں اسے وحدت الشہود کہتے ہیں کہ ہر شے اللہ تعالیٰ کے ہونے کی گواہی بھی دیتی ہے اور ہر شے میں اللہ تعالیٰ کی خوبیوں کو دیکھا بھی جا سکتا ہے۔ اور جب زیادہ نظر کیا جائے، کہ زیادہ غور و فکر کیا جائے، تو پھر یہ احساس ہوتا ہے کہ ان پھولوں کو پروان چڑھانے والی ہستی بھی اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ لالا و گل میں ہے تیری نگت، چاند تاروں میں ہے ضیا تیری۔ امیر مینائی کائنات کے حسن کو حسن ازل کا پرتو قرار دیتے ہیں کہ پھول اور خوشبو جو حسن کی خوبصورتی کی علامت ہیں، ان کا وجود ذات باری تعالیٰ سے وابستہ ہے۔ حسن الہی کا اظہار ہے تو ساتھ ہی ساتھ یہ احساس بھی دلاتے ہیں کہ اس حسن اور اللہ تعالیٰ کے درمیان خالق و مخلوق کا رشتہ بھی ہے۔ یہ ایک حقیقت کے دو پہلو نہیں بلکہ خدا خالق ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پیدا کرنے والا ہے، اور حسن مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، جیسے ہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی وہ ہستی ہے جو کائنات کی خالق بھی ہے، اسے زندگی عطا کرنے والی بھی ہے
उसे हुस्न बख्शने वाली भी है, और उसी हस्ती का हर शय में, कि अल्लाह ताला की हस्ती का हर शय में ज़हूर भी, ज़ाहिर भी होता है, ज़हूर भी हो रहा है। मुख्तसर, क्योंकि अल्लाह ताला की जो तारीफ़ है ये अगर समुंदरों की स्याही बना ले जाए और जितने दुनिया में दरख्त पाए जाते हैं उसका कलम बना लिया जाए, तब भी अल्लाह ताला की तारीफ़ मुकम्मल नहीं हो सकती। ख़त्म तो हम नहीं कह सकते, जैसे हमारी आम ज़ुबान में भी कुछ गलतियां होती हैं। जैसे हम कहते हैं कि हमारे बच्चे ने कुरान मजीद ख़त्म कर लिया, ये बात नहीं कहनी चाहिए। हमें ये कहना चाहिए कि कुरान मजीद जो है या कुरान पाक जो है वो मुकम्मल हुआ है। तो ये कभी मुकम्मल हो ही नहीं सकती। अल्लाह ताला की जो ज़ात अज़ल से है अबद तक और रहेगी हमेशा। एक हमारी दुनिया है, हमसे पहले ना जाने कितने सौ साल ये दुनिया थी, इसका कैसा वजूद था, फिर कैसे ज़मीन बनी, कैसे लोग पैदा हुए, और उसके बाद क़यामत आएगी, और क़यामत के बाद की जो ज़िंदगियां हैं उसमें क्या होगा, और फिर उसके बाद क्या होगा, ये सब चीज़ें अल्लाह ताला की ज़ात ही जानती है। मुख्तसर ये कि कायनात की हर चीज़ में अल्लाह ताला की कुदरत की झलक नुमायाँ है। कायनात के उस बाग के या इस बाग के सब रंग अल्लाह ताला की, कि अगर कोई दूर का बाग है या करीब का बाग है, इस बाग के या उस बाग के सभी जो रंग हैं वो अल्लाह ताला की बदौलत है, और अल्लाह ताला ही उस बाग का बागबा है, वही उसका पालने वाला भी है। शेर है, पहुँचता है हर एक मेकश के आगे दौरे जाम उसका, किसी को तशन्ना लब रखता नहीं है लुत्फ़ आम उसका। जैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे समुंदर के अंदर रहने वाली जो मखलूक़ात हैं वो उनको भी रोज़ी देता है। जैसे वो चूंटी जो इतनी छोटी है और पत्थर के किसी निचले हिस्से में पाई जाती है कि वो खुद भी काली है, और वहाँ भी उसका खाना पहुँचता है। वो आम नज़र भी नहीं आती देखने से, उसका जो खाना है वहाँ उसकी खुराक का इंतज़ाम है। समुंदर के नीचे जिस तरह की मखलूक है उसके खाने का वहाँ इंतज़ाम है। कि अल्लाह ताला का जो लुत्फ़ आम है वो किसी को तशन्ना लब नहीं रखता, भूखा प्यासा नहीं रखता, कि पहुँचता है हर एक मेकश को। में कहते हैं शराब, के खाने पीने वाले को, ज़िंदा रहने वाली चीज़ को, उसका खाना, उसकी खुराक वो अल्लाह ताला की ज़ात ही प्रोवाइड कर सकती है और कोई ऐसा नहीं कर सकता। शेर नंबर 7, ये आखिरी शेर है इस नज़म का। महरम राज तो बहुत है अमीर, जिसको कहते हैं राज़दां तू है। तशरी, इस हमद में शायर अल्लाह ताला की सना यानी कि पाकी बयान कर रहे हैं। शायर कहते हैं कि दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे पोशीदा आमाल और बातों से आगाह होते हैं, कि कोई ना कोई थोड़ा बहुत राज हमारा किसी को पता होता है, मगर इस दुनिया में सबसे बेहतरीन राजदार अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है, जिसने अपने बंदे के हर अच्छे बुरे राज को राज रखा है। इस नज़म के आखिरी शेर में शायर अल्लाह ताला के राजदार होने की सिफ़त को बयान करते हुए हमें इस बात का एहसास दिला रहे हैं कि अगर दुनिया वालों को हमारे किसी एक राज का पता हो, कोई अच्छा हो या बुरा हो, तो वो जगह जगह बयान करते हैं इसकी ये बात थी। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात ऐसी ज़ात है कि कोई भी राज हो तो अल्लाह ताला उस राज पे पर्दा डालते हैं। दुनिया वालों के सामने अपने राज एयां करके पशेमान होने से बेहतर है, यानी कि एक नसीहत भी है कि अपने राज जो हैं वो अल्लाह ताला से ही बयान करने चाहिए, कि इंसान अल्लाह ताला के सामने अपने दिल का हाल बयान करे, जो हमारे दिलों के हाल से वाकिफ़ है और जो हमारा सबसे बड़ा राजदार है। अमीर मेनाई इस शेर में अल्लाह ताला की सिफ़ते अलीम व ख़बीर को नहायत गहरे अंदाज में बयान कर रहे हैं। वो फरमाते हैं कि दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ख़ुद को महरम राज यानी राज़ों के अमीन और जानने वाले समझते हैं। कुछ लोग ख़ुद को दाना, समझदार और अक्लमंद समझते हैं, और कुछ लोग दूसरों के भेद जानने का दावा करते हैं, मगर हकीकत में हर राज का जानने वाला सिर्फ़ अल्लाह ताला ही है।
दूसरे मिसरे में शायर मज़ीद वजाहत करते हैं कि असल राज़दां वही होता है जो ना सिर्फ राज़ों को जानता हो बल्कि उन पर पर्दा डालने वाला भी हो। दुनिया में जो लोग राजदार कहलाते हैं वो किसी न किसी मौका पर राज अफशा यानी कि जाहिर कर देते हैं, बता देते हैं, अफशा कर देते हैं या उन्हें भूल जाते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ऐसा रास्ता है जो हर छुपी हुई बात से बाखबर है और जिसके इल्म में कोई कमी या भूल चूक नहीं होती। ये शेर इस हकीकत को भी बयान करता है कि दुनिया में बहुत से लोग दूसरों के भेद जानने का दावा करते हैं, मगर दिलों के असल हाल, नीयतों और इरादों को जानने वाला सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। वही हर चीज़ से बाखबर है, चाहे वो इंसान के दिल में छुपी हो, इसके ख्यालात में हो कि कोई ख्याल भी जो गुज़रता है हमारे दिल से, या अभी तक अल्फाज की शक्ल भी कि ज़ुबान तक ना आया हो, दिल में कोई ख्याल का गुज़रना भी, उससे भी क्या है अल्लाह ताला वाकिफ़ हैं। अल्फाज की शक्ल भी ना इख्तियार की हो। कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला की इस सिफ़त का ज़िक्र किया गया है। तर्जुमा, और जान लो कि अल्लाह तुम्हारे दिलों की बात को भी जानता है कि जो दिलों के अंदर मौजूद है, लफ्ज़ों में नहीं आई, ज़ुबान तक नहीं आई, वो भी अल्लाह ताला को मालूम है, तो उससे डरते रहा करो। ये शेर दर हकीकत अल्लाह ताला के इल्म कामल और उसकी कुदरत और उसकी हमादानी सब कुछ जानने की हालत को उजागर करता है। अमीर मीनाई इस शेर के ज़रिए ये पैगाम देते हैं कि इंसान चाहे कितना भी इल्म हासिल कर ले, उसका इल्म महदूद और नाकस होगा बिल्कुल, जबकि अल्लाह का इल्म कामल, हमागीर और बेखता है। बेशक अल्लाह ताला की जो ज़ात है वो खाने पीने से, भूलने से, सोने से, हर चीज़ से पाक है, तो उसका जो इल्म है वो भी लामहदूद है और कामल है, हमागीर है और ख़ता से पाक है। बहुत ही मज़े की हम थी, क्योंकि अल्लाह ताला की तारीफ़ जितनी हम करेंगे, जितनी हम सुनेंगे, और ज़्यादा दिल करता जाएगा उसको पढ़ने को, उसको सुनने को, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात ही एक ऐसी ज़ात है जिसके ज़िक्र के अंदर दिलों का सुकून पाया जाता है। हमें कोई परेशानी हो, हम 2 रकात नमाज अदा कर लें तो हमारी वो परेशानी ख़त्म हो जाती है। अल्लाह का ज़िक्र कर लें तो दिलों को सुकून मिल जाता है। इसी के साथ ही हमारी आज की ये वीडियो मुकम्मल होती है। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई रहनुमाई मिल रही है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मज़ीद भी हम फेडरल की 10 क्लास की बुक्स पे काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह सभी लेक्चर्स आपको बहुत जल्द मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।